دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو ایک پیغام بھی ہے اور ایک سبق بھی ہے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ ہر خوش گزار کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ بزرگان تشریف فرما ہے، ہر خوش گزار کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ چھٹے لال ولایت بیٹھے تھے، صلی اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ چھٹے لال ولایت بیٹھے تھے مسند رسالت پہ، رسالت کا وارث تشریف فرما تھا۔ ایک شخص آیا بارگاہ امامت میں آ کے کہتا ہے کہ مولا میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے اور میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا ترجمہ و تشریح بتا دے، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو مولا نے فرمایا وہ کون سی ہے، کون سی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ مولا ایک قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جن احباب کی توجہ ہے، اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ذکر علی جو ہے اور آپ احباب جو یہاں تشریف فرما ہے، جب میں آپ کے کہنے پہ آپ کے گھر نہیں جاتا، اسی طرح مجلس اعزا میں حسین کی دعوت کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کسی پہ احسان نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور اس کا جواب بھی میں اس روایت کے بعد دوں گا۔ مولا کے پاس آیا بندہ اور کہتا ہے کہ مولا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ تسبیح کرتی ہیں، اس خدا کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مولا کہ جی بالکل یہ بات بالکل درست ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی چیز ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ اس خدا اور اپنے خالق کی تسبیح کرتی ہے۔ جی بالکل اس بات کا یقین ہے کہ وہ تسبیح کرتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مولا کہ یہ جو کتا ہے یہ کون سی تسبیح کرتا ہے؟ توجہ ہے مولا، یہ کتا کون سی تسبیح کرتا ہے؟ اور امام جیسے اپنی رعیت کے مزاج کو جانتے ہیں ایسا کوئی نہیں جانتا۔ اس نے کہا مولا زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، مولا یہ بتائیے یہ کتا کیا تسبیح کرتا ہے؟ اس وقت امامت کے چہرے پہ جلال آیا، مسکرا کے علی کا علی بیٹا فرماتا ہے کہ کتا یہ کہتا ہے اللہم اجعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا، میرا اللہ تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ اس نے کہا مولا خنزیر بھی تو اسی زمین اور آسمان کے درمیان میں رہتا ہے، یہ کون سی تسبیح کرتا ہے؟ اس وقت امامت کے چہرے پہ جلال آیا، مسکرا کے اس بندے کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کہ بندہ خدا یاد رکھ، خنزیر بھی بے شک تیری بات درست ہے، خنزیر بھی اسی زمین اور آسمان کے درمیان رہتا ہے، وہ تسبیح یہ کرتا ہے کہ اللہم اجعلنی خنزیرا ولم یجعلنی منافقا، میرا اللہ تو نے مجھے خنزیر بنایا لیکن منافق نہیں بنایا۔ اب جب لفظ منافق، توجہ سے سنیے گا، اب جب لفظ منافق اس کے چہرے پہ آیا، مولا کے زبان سے جب نکلا، مولا نے اس کا چہرہ پڑھنا شروع کیا۔ میں اپنی زبان میں کہوں، مولا نے اس کا چہرہ پڑھنا نہیں شروع کیا، مولا اس کا شجرہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کس شجرے سے ہو کے آیا ہے، اس کی سوال کی نیت کیا ہے۔ اس میں مولا مسکرا کے فرماتے ہیں اس منافق سے مراد پتہ ہے کیا؟ وہ منافق پتہ ہے تسبیح کون سی کرتا ہے؟ منافق کہتا ہے میرا اللہ تو نے مجھے منافق تو بنایا لیکن دشمن علی نہیں۔ دو منافق، ایک ہم جس کو کہتے ہیں وہ اور ہے، ایک آل محمد کی تعلیمات ہے وہ اور ہے۔ یعنی جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور ایک آپ بزرگان سے ایک
میرا بھی حق بنتا ہے ایک جملہ کہیں تو آپ علماء کرام سے یہ سنتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں بزرگ جو ہے وہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ صبح صبح خنزیر بھی بے نمازی کو متھے نہیں لگاتا. ایسی بات ہے نا. تو وہ خنزیر بھی کہتا ہے کہ میرا اللہ تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے دشمن علی نہیں بنایا. تو عزیزان محترم، علی وہ امام ہے کہ جن کے فضائل بیان کرنے کے لیے اللہ کا کلام ہونا چاہیے، محمد مصطفیٰ کی زبان ہونی چاہیے. ہم تو اپنا نام، جیسے میں نے یہ کہا ہے اور یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے اور اپنے پاس رکھیے، کبھی بھی تعداد کو مت دیکھیے کیونکہ ہم نے تعدادوں پہ کبھی بھروسہ کیا ہی نہیں ہے. اور یہ مجالس دو یہاں پہ جملے ہیں کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ وہ جو آگ لگی تھی اور ایک ہدہد تھا جو اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لے کر گزر رہا تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا سرکار آگ اتنی ہے، کوسوں کلومیٹر اوپر سے کوئی پرندہ گزرے تو اس کے پار و بل جل جاتے ہیں. اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، میں پاگل نہیں ہوئی ہوں، میں فقط اس لیے جا رہا. جملہ توجہ سے سنیے گا اور اپنے پاس رکھیے گا، ہمیشہ کے لیے دعا دیجیے گا کہ وہ ہدہد نے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آگ اتنی ہے میرے اس پانی سے بجھ نہیں سکتی، فقط اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ جب کل بروز محشر ہوگا، ابراہیم کی امت جب سامنے آئے گی، ابراہیم جب آگے ہوں گے، جب بھی ابراہیم کے امتیوں میں سے جب حساب کتاب کی نوبت آئے گی تو اس وقت میرا شمار ابراہیم کے بچانے والوں میں سے ہوگا، ابراہیم کو جلانے والوں میں سے نہیں ہوگا. ہم بھی میرے محترم جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ہم معصوم نہیں ہیں، معصوم فقط 14 ہیں. ہم گناہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں کو قبول کرتے ہیں اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ حسین کے ذکر کو برپا کیا جائے. ہم فقط اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے چھوٹے موٹے گناہ جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، جب بروز محشر ہوگا، جب حسین کی بارگاہ، صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ایک بار پھر صلوات پڑھیے قبلہ صاحب کی آمد کے لیے. تو عزیزان محترم میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ ذکر اذکار، یہ مجالس اور یہ پروگرامات جو ہم کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے اس قابل نہیں، لیکن ہم اپنی دل کی تسلی کے لیے اسی پرندے کی طرح، وہ جو پرندہ اپنی زبان میں وہ چھوٹا سا وہ اپنے چونچ میں پانی لے کے جا رہا تھا، اس نیت سے لے کے جا رہا تھا کہ جب بروز محشر ہوگا میرا شمار ابراہیم کے چاہنے والوں میں سے ہوگا. میرا عزیز، میرا محترم، ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی اس لائق اس طرح کی عزاداری نہیں کر سکتے، مجلس عزا برپا نہیں کر سکتے، لیکن ہم چونکہ گناہگار ہیں، ہم اس لیے کہ جب کل بروز محشر ہوگا محمد مصطفیٰ کے امتی لگے ہوں گے، اس کے پہلے نائب علی مرتضیٰ ہوں گے، ان کی امت ان کے دور میں رہنے والے ان کے پیچھے ہوں گے. اسی طرح چلتا چلتا سلسلہ جب 12ویں حجت خدا کا ہوگا، یوسف زہرا جب تشریف فرما ہوں گے، ان کے پیچھے وہ امت اور ان کی رعایا اور ان کے غیبت میں وہ لوگ ہوں گے جو حسین کی مجلس کروائیں گے. اسی لیے جب بروز محشر ہوگا ہمارا شمار حسین کو ماننے والوں میں سے ہوگا. ہمارا شمار وہ جو ہے حسین کے چاہنے والوں اور حسین کے ماتمی اور حسین کے رونے والے. اور ایک جملہ، ایک روایت مجھ کو یاد آ گئی. آغا عبدالحسین جو یہ میں آپ کو فضیلت سنا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کبھی کبھار یہ کہتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو مجلس ادا کرواتے ہیں نا، جن کو اللہ کی ذات نے رزق دیا ہے اور مومنین کو جن کو اللہ نے رزق دیا اور مزید خداوند متعال کی ذات ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، وہ کہتے ہیں جو ان کے نوکر ہوتے ہیں یا ان کو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، جب مجلس کرواتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دریاں بچھا دیں، یہ پانی پلا دیں، خود بیٹھے رہتے ہیں. اور جو افراد ایسا کرتے ہیں میری بات کو سن لیں اور سمجھ لیں. اگر آپ کے دل کو تسلی ہو جائے تو میں اپنی گارنٹی سے یہ کہتا ہوں، منبر حسین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آئندہ کے لیے ایسا کام نہیں کریں گے. آغا عبدالحسین جو حرم امام حسین میں
نماز یعنی پیش نماز تھے، وہاں جماعت کرواتے تھے. ان کا یہ واقعہ ہے. کتاب کا حوالہ دینے کے لیے بندہ حقیر حاضر ہے، جہاں جس وقت چاہے میں حاضر ہوں. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ کی ذات نے اصحاب یمین، جو لوگ سورۃ واقعہ پڑھتے ہیں وہاں اصحاب یمین کا تذکرہ ہے. ان کو مختصر کروں کہ اصحاب یمین وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، جنہوں نے دنیا کی کامیابی کے ساتھ گزاری ہے، آخرت بھی کامیابی کے ساتھ گزاری ہے. وہ عالم دین پڑھتا پڑھتا جب یہاں پہ پہنچا کہ اصحاب یمین وہ اصحاب یمین ہیں کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں، جو آخرت میں بھی کامیاب ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ کی توجہ ہے، جو دنیا میں بھی کامیاب ہے، جو آخرت میں بھی کامیاب ہے. جب وہ قرآن پڑھتا پڑھتا اگلے جملے پہ گیا کہ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو دنیا سے جاتے وقت اس کی کوئی نہ کوئی خواہش باقی رہ جاتی ہے. یہاں پر ہے کہ اصحاب یمین وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں، جو آخرت میں بھی کامیاب ہیں. پڑھتے پڑھتے قرآن آگے گیا تو وہاں اس کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، ہر وہ بندہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی خواہش باقی رہ جاتی ہے. یا عبد الحسین سوچ میں پڑ گئے اور مولا حسین کی بارگاہ میں تھے اور وہاں متوسل ہوئے، مولا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، میں اس کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا. اس کے برعکس دو روایتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ اصحاب یمین کامیاب افراد ہیں، ایک یہ کہ ہر دنیا سے جانے والا ناکام ہے، اس کی کوئی نہ کوئی خواہش باقی رہ جاتی ہے. اسی جستجو میں تھا کہ حسین کی بارگاہ میں متوسل ہو. توجہ سے سنیے گا، حسین کی بارگاہ میں جب وہ متوسل ہوا تو اس وقت عالم خام میں وہ کہہ رہے تھے میں آخری دن جا رہا تھا کہ راستے میں میں نے سوچا کہ ایک لمحے کے لیے اتنی تھکاوٹ ہو گئی ہے، میں سکون کے لیے ایک جھاڑی کے نیچے، درخت کے نیچے وہ لیٹ گیا. وہاں وہ سویا تو اسی عالم میں اس کو خواب آیا. خواب میں اس نے ایک منظر دیکھا. وہ منظر یہ تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا ایک سفید ٹیلہ ہے اور وہاں پہ ایک سفید لباس، سفید ریش اور بہت ہی دیکھنے میں معزز اور خوبصورت بوڑھا آدمی تشریف فرما ہے. وہ جب اس کے قریب گیا، آغا عبد الحسین کہتا ہے کہ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ میرے احترام میں وہ بوڑھا آدمی کھڑا ہو گیا. توجہ سے سنیے گا، وہ بوڑھا آدمی میرے احترام میں کھڑا ہو گیا. میں جب قریب گیا میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا. سلام کا جواب دینے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں حبیب ابن مظاہر ہوں. اس نے کہا حبیب ابن مظاہر تو میرے احترام میں کیوں کھڑے ہوئے؟ اس نے کہا تو زہرا کا بیٹا نہیں ہے، تو سید زادہ نہیں ہے. گفتگو کا آغاز ہوا. گفتگو کے اس کے دوران پوچھا کہ اللہ نے آپ کی فضیلت اور آپ کا مرتبے کو اتنا بیان کیا ہے اور آپ کے بارے میں یہ ہے کہ حسین مولا ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ پہ فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ حسین کو ایسے اصحاب دیے جو نانا محمد مصطفیٰ کو نصیب نہیں ہوئی، جو میرے بابا علی مرتضیٰ کو نصیب نہیں ہو، جو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو نصیب نہیں ہو. آپ پہ تو مولا حسین اتنا فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ یہ بتائیے کیا آپ کی کوئی خواہش باقی ہے؟ اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر نے روتی ہوئی آنکھوں سے ارشاد فرمایا. وہ فرماتے ہیں ہاں ہم اصحاب یمین کی دو خواہشیں باقی ہیں. آغا عبد الحسین پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی خواہشیں؟ وہ فرماتے ہیں ایک خواہش یہ ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے اور دنیا میں بھیجے، ہم حسین کی صف عزا کو بچھائیں. دنیا کے وہ لوگ جو اصحاب یمین جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں، وہ کیا کہ فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں زندگی دے، ہم دنیا میں جائیں، حسین کے لیے صف عزا بچھائیں. اور دوسری ہماری خواہش، جملہ یہ آخری ہے، اس کے بعد میں قبلہ صاحب کے زیادہ مزاحم نہ ہوں. دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جناب حبیب ابن مظاہر عبد الحسین سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ ایک ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم صف عزا حسین کی بچھائیں، دوسری ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم حسین پہ نہیں روئے، ہم حسین پہ روئے. دو ہی خواہشیں ہماری. بس یعلم الذین ظلموا ایمن کلمہ. بسم اللہ قبلہ.